نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم۔ برادران محترم، آج کا ہمارا عنوان ہے دعا کی اہمیت اور دعا کی فضیلت۔ یاد رکھیے، دعا کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے رب قدوس کی بارگاہ کے اندر درخواست کرے، کیونکہ دنیا کا سارا نظام اسی خالق حقیقی کے حکم سے چل رہا ہے۔ تمام مخلوق اسی رب ذوالجلال کی محتاج ہے، اور مشکل کے اندر انسان اسی ذات کو پکارتا ہے۔ اور انسان کی فطرت ہے، انسان کی فطرت کا تقاضا ہے، یہ زیادہ یاد اپنے رب کو مشکل کے اندر ہی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی اسی فطرت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد مبارک فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، انسان مشکل میں آتا ہے، رب فرماتا ہے میرا بندہ میری بارگاہ کے اندر دعا کرتا ہے، لِجَنبِهِ لیٹا ہو دعا کرتا ہے، أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا بیٹھا ہو رب کو یاد کرتا ہے، رب کی بارگاہ کے اندر دعا کرتا ہے، او قائمہ کھڑا ہو کر پھر بھی رب کو یاد کرتا ہے، یعنی اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اپنے خالق حقیقی کی جانب متوجہ رہتا ہے۔ رب فرماتا ہے جب میرا بندہ بار بار مجھے یاد کرتا ہے، بار بار یاد کرتا ہے، بار بار یاد کرتا ہے، پھر مجھے اپنے بندے پر ترس آتا ہے، میں اپنے بندے کی اس تکلیف اور پریشانی کو دور کر دیتا ہوں۔ لیکن انسان کی فطرت ہے، جیسے تکلیف گئی، آزمائش گئی، مصیبت دور ہو گئی، پریشانی ٹل گئی، تو انسان کی فطرت یہ ہے، انسان اپنے رب کو یاد کرنا بھول جاتا ہے، اپنے رب کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ اللہ نے بھی بیان فرمایا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، جب ہم نے اس کی مصیبت کو دور کر دیا، مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ، وہ انسان ایسے بن جاتا ہے گویا کہ اس تکلیف کے پہنچنے سے پہلے، اس مصیبت کے پہنچنے سے پہلے اس نے کبھی ہمیں یاد بھی نہیں کیا تھا۔ تو انسان کو اللہ کو بھلانا نہیں چاہیے، ہر وقت اپنے رب کو یاد کرنا چاہیے۔ ویسے تو حدیث کے اندر آتا ہے انسان جب ایک مرتبہ رب کو یاد کرتا ہے، رب اپنے بندے کو 70 مرتبہ یاد کرتا ہے۔ یہ تو رمضان المبارک ہے، رمضان المبارک کے اندر رب کی رحمتیں ٹھاٹھے مارتی ہیں، رب ذوالجلال کی رحمت جوش کے اندر ہوتی ہے۔ رب فرماتا ہے آ جاؤ میرے دروازے پر، آ جاؤ میری دہلیز پر، آ جاؤ میری چوکھٹ پر، میرے دربار کے اندر آ کر ایک سجدہ تو دو مجھے، جو بھی دعا مانگو گے میں تمہاری دعا کو قبول فرماؤں گا۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، سنن ترمذی کی حدیث ہے، کتاب الدعوات کے تحت یہ حدیث موجود ہے، مشہور حدیث ہے۔ میرے نبی نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا ان الدعاء هو العبادت، بے شک دعا بھی ایک عبادت ہے۔ اور تیسرے مقام پر فرمایا یاد رکھنا دعا سے زیادہ عزت والی کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صرف دعا کی ترغیب نہیں دی
بلکہ یہ بھی بتایا دعا کا اللہ کے ہاں بڑا مقام اور مرتبہ ہے، دعا اللہ کے ہاں سب سے بہتر چیز ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا سے بڑھ کر کوئی بزرگ چیز نہیں ہے، کوئی معزز چیز نہیں ہے، حتیٰ کہ میرا رب تو خوش ہوتا ہے۔ انسان جتنا زیادہ اللہ کی بارگاہ کے اندر مانگتا ہے نا، حدیث کے اندر آتا ہے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اپنے رب سے جتنا زیادہ مانگتا ہے اللہ کو اپنے اس بندے پر اتنا ہی زیادہ پیار آتا ہے۔ اور فرمایا میرے نبی نے، من لم یدع اللہ غضب علیہ، جو بندہ اللہ پاک سے دعا نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ دنیا داروں سے مت مانگو، ساری زندگی لگ جاؤ، ساری زندگی اس کی خدمت گزاری کے اندر لگ جاؤ، دنیا کے لوگوں کو تم راضی نہیں کر سکتے۔ کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ ہم اس ذات کو راضی کرنے کی کوشش کریں، جب وہ راضی ہو جائے گا تو دنیا والے خود بخود راضی ہو جائیں گے۔ اس لیے اپنے رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر خوب دعا کیا کرو، خوب دعا کیا کرو۔ آپ کی دعا کی آپ کے دیگر لوگوں کو بڑی ضرورت رہتی ہے، آپ کے رشتہ دار بھی آپ کی دعا کی طلب کے اندر رہتے ہیں، مریض ہسپتالوں کے اندر وہ بھی آپ کی دعا کے طالب رہتے ہیں، آپ کے فوت شدگان جو اس دنیا فانی سے چلے جاتے ہیں، اگر ان کے ساتھ آپ کا اب کوئی رشتہ بچا ہے وہ صرف دعا کا ہے۔ حضور کے غلاموں، اپنے فوت شدگان کے لیے دعا کیا کرو، انہیں اپنی دعا میں یاد رکھا کرو۔ رب کعبہ کی قسم، تم جب دعا کرتے ہو رب ذوالجلال ان کی قبروں سے عذاب کو دور کر دیتا ہے، رب ذوالجلال ان کی قبروں سے عذاب کو ہٹا دیتا ہے، ان کی روحوں کو سکون عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اپنے لیے بھی دعا کیا کریں، اپنے مومن بھائیوں کے لیے بھی دعا کیا کریں، مریضوں کے لیے بھی دعا کیا کریں، غرباء کے لیے بھی دعا کیا کریں، اور پریشان زدہ لوگوں کے لیے بھی دعا کیا کریں۔ یہ تو مطلقاً حکم ہے، لیکن کیا مقام اللہ نے آپ کو دیا ہے، کیا تحفہ اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس کے اندر جتنی تم زیادہ دعا کرو گے، جتنا اللہ سے زیادہ مانگو گے، اتنا ہی میرا رب تم سے راضی ہوتا جائے گا، اتنا ہی میرا رب تمہیں نوازتا جائے گا۔ یاد رکھنا، مومن کا جو ہتھیار ہے، مومن کا جو اوزار ہے، میرے نبی نے فرمایا مومن کا ہتھیار دعا ہے، دعا میں وہ تاثیر ہے، یہ انسان کی تقدیر بدل دیتی ہے، دعا سے بڑی بڑی مشکلیں حل ہو جاتی ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا، لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر، فرمایا دعا سے اللہ انسان کی موت کو بھی ٹال دیتا ہے، دعا سے، نیکی کرنے سے رب ذوالجلال عمر میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ شرط یہ ہے دعا اخلاص کے ساتھ ہو، دعا غفلت کے ساتھ نہ ہو۔ اپنا رشتہ جب دعا کر رہے ہیں اس وقت اپنے مالک حقیقی سے جڑا ہوا ہونا چاہیے، اور دعا کی قبولیت کا یقین بھی ہونا چاہیے، اور دعا خشوع و خضوع کے ساتھ ہونی چاہیے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ، فرمایا جان لو اللہ تعالی غافل دل والے کی دعا کو قبول نہیں کرتا، بے پرواہ بندے کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ اس لیے دعا جب مانگے پوری توجہ کے ساتھ مانگے، دعا جب مانگے اپنے رب کو رو رو کر یاد کریں۔ رب کعبہ کی قسم، تمہاری آنکھ سے ایک آنسو کا قطرہ ٹپکے گا، رب ذوالجلال تمہاری کایا ہی بدل کر رکھ دے گا۔